جو ہم ان کو سکھاتے ہیں خدا رسول کے لیے آؤ تو اچھا ہے، ان کو پھر مشورہ دیتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، اس طرف آ جاؤ تو اچھا ہے، سارے کام خود ہی بن جائیں گے. یہ سارے آنے والے ہیں، شکلیں دیکھو نا، ماڈرن ہیں، دوسرے ٹائپ کے ہیں، مولوی ٹائپ کے، ان کو پتہ ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ دیکھیں مسئلہ ہمارا حل ہو، پھر ہم کہیں گے تھوڑا بہت پیر مان لیں گے اس کو. مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ماننے کیا، جو بتاتا ہم کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. ہم کو تو پہلے آتا سارا، لیکن کچھ کر بھی سکتا ہمارے لیے نہیں. میں تو قسم کھاتا میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں، اور قسم کھاتا ہوں وہ کر سکتا ہوں جو دنیا میں کوئی نہ کر سکے. یہ بھی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اگر میرا ساتھ دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اس وجہ سے. اور ہماری دوستی اسی سے ہوگی انشاءاللہ تعالی، قیامت تک نہیں ٹوٹے گی. اور وہ عجائبات بھی دیکھے گا. ہاں، اگر وہ اس چیز پر میرے پر دوستی کر رہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند. اگر تم کو پسند ہے تو میں تمہاری محبت ہے نہیں. اور اگر انہوں نے بیچ میں دخل دیا ہوا ہے کرم کے تقاضے سے تو یہ میری قسمت ہے. باقی ان کا تقاضا کرم حد سے اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. تم کو امان بھی چاہیے، تم کو مصیبتوں سے بچنا بھی چاہیے، تم کو ناممکن چیزیں بھی تمہاری ہو جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ صحابہ نے اسی چیزوں کو دیکھ کے تو آقا سے جڑ کر جانے اور مال اور دل سب قربان کیا کہ جو بات حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے نہ کسی میں دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ ہو سکتی ہے کبھی. تم آتے اسی لیے ہو. تو مختصر میں نے بات کی کہ تمہارا سب کچھ بن جائے گا، دین کا، دنیا کا، آخرت کا، نہ چیزیں ہونے والی بھی ہو جائیں گی اگر تم نے دل ان کو دے دیا. کن کو؟ جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ. ان کو ہر وقت سمجھے وہ ہیں. اور انہوں نے فرمایا ساری کائنات قیامت تک میرے ساتھ ہے، قیامت تک میرے سامنے ہے. میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں، اس کی گہرائی تک جانتا ہوں. میں تم میں سے ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا ہے، چھپ نہیں سکتا. میں تمہارے حالات وغیرہ سارے جانتا ہوں، جو ناممکن ہے کسی کی رسائی اس تک ہو، اس تک بھی میں جانتا ہوں. پھر وہاں تک ان کی رسائی اسرار تک کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسرار کو چشم پوشی کرتے ہیں. آپ کے کیسے ہی حالات ہوں، اندرونی بیرونی چھپے ہوئے، وہ تمہارے سارے حالات کو باغ و بہار سنہری بنا سکتے ہیں. صرف تمہارا دل اور نیت ٹھیک ہو جائے. وہاں رپورٹ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں رپورٹ پہنچائی جائے تمہاری، ہاں بھائی اس کی تحقیق کی ہے، انکوائری کی ہے. ایسے موقع ہاتھ میں نہیں آتے. جیسے موقع آپ کے ہاتھ میں آج آیا ہے، کل آیا ہے. بعد میں موقع آپ کے ہاتھ میں آئے گا نہیں آئے گا واللہ عالم. وقت الحاضر جیسا موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے. بڑی بات نہیں ہے، کرم کی بات ہے کہ جب تک میں موجود ہوں، اور جب میں چلا گیا پھر ڈھونڈتے پھرنا. ہاں تو آپ میرا تجربہ کریں، جب واقعہ اس کے پاس یا اس کے ساتھ اتنا بڑا خدا کا تقاضا کرم ہے کہ مثلاً یا شاید یا ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس کو نبی کریم چلاتے ہوں اور اس کا ساتھ دیتے ہوں. جب وہ ساتھ کسی کا دیں گے اس کو کیا چاہیے؟ لیکن اس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، نہ میں ثبوت دے سکتا ہوں، لیکن ثبوت اس کا مل سکتا ہے. جس کو خدا نے حکمت دی ہے، عقل دیا ہے، ہاں جی، وہ تحقیق کر سکتا ہے ادب کے دائرے کے اندر. کوئی دل میں شرطیں لگا لے ادب سے، یہ کام ہو گیا یا فلانی چیز یا فلانا، یہ تو اگر سچا ہوگا اور طریقہ تدریس واقعہ انہوں نے چلائی اس کے وہ متولی حقیقت میں وہی ہیں، تو اس سے ان کے درمیان میں کوئی فضا، کوئی صورت وہ خود بنا دیں گے، جس کا سوال جواب ختم ہو جائے گا، بلکہ ڈرنا شروع ہو جائے گا اور کہے گا ایسا موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا. جہاں گارنٹی سے، ضمانت سے ممکن ناممکن سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ دخل دیں کسی چیز میں. تو امت کے والی ہیں، امت کے وارث ہیں، قیامت تک امت کے نگہبان ہیں. لیکن بیچ میں کسی کو ضرور رکھتے ہیں، بیچ میں، یہ بات سمجھنا ہے. اب بیچ میں کون ہے کون نہیں ہے بھی اللہ ہی جانے.
اور جن کو خدا نے عقل سمجھ دی ہے بیچ میں یہ ہے نہیں ہے، وہ اندازہ لگا لیں گے، تحقیق کر لیں گے، وہ ادب کے دائرے کے اندر کوئی اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر معافی ہو جائے، فلانی بات ہو جائے، فلانی چیز ہو جائے، یا فلانا مسئلہ نظر آ جائے، میری تسلی ہو جائے تو اللہ کر سکتا ہے۔ سچا ہوگا تو ہو جائے گا، جھوٹا ہوگا تو جہاں سچائی بھی ہوگی اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اگر سچا ہوگا کچھ بھی وہ ہو، آقا جی اس کو نکال کے لے جائیں گے، کچھ بھی وہ ہو، یہاں تک کہ دنیا کو پتہ چلے اس کو جان سے مار دے، لیکن آقا جی اس کو بچا لیں گے کہ نیت کا سچا ہے، شیخ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ ہاں آداب کے اندر سے اور خوف کے اندر سے کچھ اپنی کیسے انسان کمزور ہوتا ہے، میرا دل مطمئن ہو جائے، سب یہ ایسی کہتے ہیں، لیکن کچھ مجھے پتہ یقین کی نظر تو آئے تو خدا کر دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ تم نے سننے تک ہی سنا کچھ، لیکن ادریسیہ میں سچے دل سے لگو گے، وظیفوں شیخ سے جڑو گے تو سننے تک نہیں، خدا کی قسم کچھ دیکھنے تک چلے جاؤ گے۔ جب دیکھنے تک چلے جاؤ گے تم مطمئن نہیں ہو جاؤ گے، سکون مطمئن، پھر تم کو بہت سکون اطمینان ہوگا، جتنا سکون اطمینان نبی کریم کے ذریعے ہوتا ہے، یا کسی فضا وہ بناتے ہیں اپنے، ان کو بہت عجیب حکمت خدا نے عطا کی، وہ آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس شیخ پر مرے گا نہیں تو کیا کرے گا، وہ ہر وقت مرے گا، کہے گا یہ اللہ نے نبی نے، لیکن اس نے بیچ میں ساتھ دیا، رستہ دکھا، اس طرف روشنی، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یار تو اس نے تو ہمارا دنیا کا سارا کام بنا دیا، ہر کام سے چھڑا دیا، کیونکہ خدا کے سوا کسی کو ہر چیز پہ طاقت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کو طاقت ہے ہر چیز پہ، خدا کے بعد خدا نے دیے، تو اس میں وہ پھر اپنی حکمت میں تقاضے سے کسی کو بیچ میں ضرور رکھتے ہیں۔ ہاں اس یہ طریقت والوں کا اتفاق ہے اس میں، لیکن وہ آدمی وہ ہے یا نہیں ہے خدا جانب ہے، کہ فنا فی شیخ ضرور ہو جائے، کہ شیخ سے اندھی محبت پاگلوں والی، اور وظیفے نہ چھوڑے، اس کے سوا شیخ کے کسی بزرگ کو نہ جانے، اللہ محمد شیخ اور نہ جانے کسی کو، یہ فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، کہ ضرورت اچھی وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جس کو خدا سے محبت کی بہت ضرورت ہو۔